السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، زرعی انجینئرنگ ایسا شعبہ ہے جو دنیا بھر میں ترقی پا رہا ہے، اور یہ زرعی انجینئرنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاشتکاری بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ آؤٹ پٹ جو ہم بہت زیادہ مقدار میں زمینوں سے لیتے تھے وہ کم مقدار میں زمینوں سے حاصل کی جا رہی ہے۔ افرادی قوت بھی بڑی کم ہو گئی ہے، جہاں 20 آدمی کام کرتے تھے وہاں وہ سارے 20 آدمیوں کا کام ایک آدمی کر لیتا ہے۔ پھر پیداواری عمل بھی بڑھا ہے۔ پاکستان میں زرعی انجینئرنگ جو ہے وہ کس حد تک اس کو ہم پھیلا سکے ہیں، اور اس میں کیا خامیاں ہیں، کمی ہے، کوتاہی ہے جس کو ہم دور نہیں کر سکے، اور جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ماڈل ہے، اس کو ہم کس حد تک اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ آج کا موضوع ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں محمد عثمان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں زرعی انجینئرنگ ملتان کے۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں سید مصور حسین نقوی صاحب، آپ صدر ہیں لیبر فیڈریشن زرعی انجینئرنگ کے، اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان موجود ہیں چودھری اشتیاق احمد کالوں صاحب، آپ رہنما ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، خود بھی فارمر ہیں اور زرعی انجینئرنگ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان سے بھی جانیں گے کہ کس حد تک جو ہے اس زرعی انجینئرنگ کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے اور کیا وہ محسوس کرتے ہیں، کیا چیزیں کم رہ گئیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ عثمان صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارا کنسیپٹ تو یہی ہے کہ بھئی جو زراعت میں انجینئرنگ ہے وہ زرعی انجینئرنگ ہے، یا کوئی اس کی سائنٹیفک تعریف بھی ہے، کیا کہلائے گی، کیا زرعی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بخاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں اظہار خیال کے بلایا۔ دوسری سر، ایکچولی جو اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو زراعت ہم پہلے بہت قدیم طریقوں سے کرتے آئے تھے، پھر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جدت آتی رہی، پھر مشینریوں کا فروغ آنا شروع۔ پہلے تو انسان کی ابتدا شکار سے ہوئی نا جی، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر زراعت کی طرف آیا، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر زراعت کو سنبھالنے لگا، زراعت کی پروڈیوس کو۔ زراعت اگر ہم دیکھیں تو جو انڈس ویلی سویلائزیشن شروع میں ہماری چلی تھی، وہ تو پتھر کے آلات سے شروع کیا تھا انہوں نے، پھر وہ اپنا میٹل کے اور دھاتی آلات پر آنا آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے، پھر جدید مشینری آنا شروع ہوئی۔ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو 1960 کی جو دہائی تھی، 60s کی دہائی، یہ گرین ریولوشن تھا، اور یہ تو کل کی بات ہے، مطلب اس سے پہلے جو ہے وہ ہم دنیا ہم سے کچھ تھوڑا سا آگے تھی، لیکن آلموسٹ ہم تقریباً دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ 60 کی دہائی کے بعد پھر بہت کچھ آنا لگا۔ ہمارا سر جو پاکستان ہے یہ دنیا سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ہم چونکہ بہت بڑی آبادی والے ملک میں سے شمار ہوتا ہے ہمارا، تو ہماری اور ایک بہت بڑی تعداد آبادی کی ایک بہت بڑا ریشو نسبت جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، لہٰذا ابھی بھی ہم دنیا سے اگر ہم مشینری یا جدید انجینئرنگ کے حوالے سے بات کریں زراعت کی تو اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہم اس ماضی کے حوالے سے بہت آگے آ چکے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم نے ماضی سے کمپیریزن نہیں کرنا، ہم نے دنیا سے کمپیریزن کرنا، کیونکہ اگر ہم ماضی سے کمپیریزن کرتے رہیں گے تو ہر آنے والا دن شاید کچھ بہتر ہو، لیکن دنیا جس سپیڈ سے آگے جا رہی ہے ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور جس رفتار سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ تقریباً 43% جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی اس سے روزگار حاصل کر رہے ہیں، اور 23% ہمارا جی ڈی پی بھی جو ہے زراعت سے وابستہ ہے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم جس رفتار سے آبادی بڑھا رہے ہیں اس رفتار سے ہمارے ریسورسز نہیں بڑھ رہے، وسائل نہیں بڑھ رہے۔ تو یہ خاص طور پہ زراعت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ زراعت میں ہماری جو پروڈیوس ہے وہ اتنی تو ہونی چاہیے نا جس رفتار سے ہم آبادی بڑھا رہے ہیں۔ جی، زرعی انجینئرنگ کے نا بیسکلی ہم 3 شعبے ہیں ہمارے جو ہیں، ان میں سے سر ایک زرعی انجینئرنگ فیلڈ ونگ ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ ہم سر جو جدید زرعی مشینری ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ملک میں اس کا فروغ ڈالنے کے حوالے سے کام کریں، جبکہ ہمارا ایک اور دوسرا ذیلی ادارہ ہے ایمری، ایگریکلچر میکنائزیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، وہ اسی جدید مشینیں جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں کو پاکستانی آب و ہوا اور پاکستانی فارمنگ کنڈیشنز کے حوالے سے انہیں ریورس انجینئرنگ کر کے انہیں ڈھال کے اور پھر وہ انہی مشینوں کو، اور اس وقت بھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنا ایک پروجیکٹ جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کے تحت 54 چھوٹے زرعی آلات جن کی مالیت پاکستانی کرنسی کی اگر بات کریں ہم تو تقریباً 10 لاکھ سے کم ہے، وہ 60% زرعی آلات وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے عثمان صاحب کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ بتائیے گا یہ ٹریکٹر کب آیا پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں تقریباً 60s کی جو دہائی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اسی دورانیے میں اس کا فروغ تو ہم نے امپورٹ کیا ہوگا نا ٹریکٹر، باہر سے آیا ٹریکٹر؟ نہیں، اسی کے ساتھ ہی ہماری 2 انڈسٹریز ڈیولپ لگ گئی اسی وقت، اسی دوران ساتھ ساتھ لگنی شروع ہوئی تھی۔ شاہ جی، آپ زندگی گزار دی اپنی زرعی انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ،
آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ زرعی انجینئرنگ جو ہے ہمارے کاشتکار کے لیے کتنی اہم ہے. آپ کیا محسوس کرتے رہے؟ کاشتکار ہمارا زرعی انجینئرنگ کی طرف راغب ہوا یا آپ زبردستی اس کو راغب کرتے رہے؟ آپ کا تجربہ کیا رہا ساری زندگی کا؟ اس میں پہلے تو ہم انتہائی مشکور ہیں جناب کے کہ آپ نے ہمیشہ ہی میں سمجھتا ہوں زرعی انجینئرنگ کے ادارے کو اس کی ترقی جو ہے اور اس کے ورکرز کے جو مسائل تھے اس کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا جی. اور خصوصاً آپ جس ادارے میں روحی اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں جی. اس میں قبلہ سب سے بڑا جو زرعی انجینئرنگ کا ورکر ہے جی وہ زیادہ تر سکلڈ ورکر ہے. باقی اداروں میں اتنے سکلڈ نہیں ہوتے. اچھا. کیونکہ ہمارے ادارہ ایک وحید ادارہ ہے جو مشینری سے متعلق ہے اور اس میں سکلڈ ورکر کاریگر لوگ ہیں، مطلب یہ کاریگر لوگ ہیں، ہنر ہے ان کے پاس، ہنر ہے. اور کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس ورک شاپ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی مشینری کے حوالے سے ٹھیک ہے. اور انہوں نے محنت کی ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی میں اگر بات کروں تو یہ ہمارے پاس جو فگر تھی ہم نے اکٹھے کی، وہ آپ کے بھی علم ہے، اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھے جب آپ نے چولستان کا وزٹ کیا، تھل کا وزٹ کیا ہمارے ساتھ. اور اس وقت ہم 70 لاکھ ایکڑ، یہ 99 کی بات ہے، 70 لاکھ ایکڑ ہم جو بنجر زمین تھے اس کو آباد کر چکے تھے. آج اگر آپ چولستان جائیں تو وہ چولستان وہ نہیں ہے. بڑا کردار ہے آپ کے ادارے کا. وہ ہمارے ورکر کا کردار ہے جی. ٹھیک ہے. کہ رات دن چاہے وہ بھال صفائی ہو، چاہے زمین کی آباد کاری ہو، چاہے دور دراز کے علاقوں میں ہمارا ایک اور شعبہ ہے جو ویل ڈرلنگ کا ہے جی. اور وہ پہاڑوں میں اور جو مشکل ترین علاقے ہوتے ہیں جہاں پانی بھی نہیں ملتا، خوراک بھی نہیں ملتی، ہمارا ورکر وہاں کام کرتا ہے جی. اور بھال صفائی میں وہ سوال اس پہ بات کرتے ہیں، وہ سوال میرا وہیں رہ گیا کہ کاشتکار آپ کو محسوس ہوا کہ بھی وہ زرعی انجینئرنگ کی طرف راغب ہے یا آپ کو اس کو کھینچ کے لانا پڑا؟ کہ یہ اسی طرف کہ جس طرح ہماری آبادی بڑھتی گئی اور لوگوں میں اویئرنیس ہوتی گئی کاشتکار خصوصاً، تو وہ ظاہر ہے اب وہ پرانا طریقہ تو نہیں رہا جی. تو انہوں نے پھر متوجہ ہوئے ہمارے ادارے کی طرف. جب ادارے کی طرف متوجہ ہوئے تو ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ دفتروں میں بیٹھیں، وہ پھر آپ نے کاشتکار کو اس کی مشکلات کا حل دیا کہ بھئی یہ آسان رستہ ہے، پیداوار زیادہ ہو جائے گی. کسانوں کے پاس گئے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہمارے وہاں اسٹڈی سرکل ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کیا ہم نے اور جدید زرعی مشینری کے حوالے سے آپ نے فیلڈ میں جا کے لوگوں کی فیلڈ میں اچھا وہاں ان کو دیا کہ یہ ماڈل ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کریں، اس طرف آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میکنائزیشن جو ہے. اس میں مزید بات کریں تو چودھری صاحب کو بھی شامل کر لیں. چودھری صاحب یہ بتائیں کتنے عرصے سے کاشتکاری کر رہے ہیں؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے نمبر تو جی تھوڑا شکریہ، جی آپ نے ہمیں یہاں بلایا. اور بیسیکلی جو ہمارا ملک ہے نا زرعی ملک ہے، 75% ہے ہم لوگ بچے سے، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی بھی زراعت ہے. تو انہوں نے جو جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے کاشت ہے نا، اب تو بہت ہی فرق پڑ گیا ہے نا. پہلے اس کی نسبت اب بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہارویسٹر کے آنے سے. ٹھیک ہے. آپ کتنے عرصے سے کاشتکاری کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 40-50 سال سے کر رہا ہوں. باپ دادا بھی یہی کرتے تھے؟ جی مطلب ورثے میں ملی ہے کاشتکاری. تو یہ بتائیں کہ زرعی انجینئرنگ کے شعبے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ انہوں کو سارا کمال ہے. نہیں تو پہلے تو ہم وہ داندوں سے یا بیلوں سے کیا کرتے تھے. آپ نے خود بھی گاہی کی ہے جی جی بیلوں سے گندم کی؟ اچھا ہل بھی چلائے ہیں بیلوں سے؟ جی 63 سال عمر ہے. ہم نے تو وہ گندم جو ہے نا، گندم بیلوں کے ساتھ گندم کو بھی وہ نکالتے ہیں نا بیلوں کو اوپر پھیر پھیر کے، وہ ہم نے کی ہوئی ہے. جب ٹریکٹر آیا تو کیسا محسوس ہوا؟ ٹریکٹر آیا تو وہ تو جو ہم ساری دن 8 دن میں کام کرتے، ٹریکٹر نے 1 دن میں کام کر دیا. اچھا اس نے ویسے ایک انقلاب تو ٹریکٹر کی وجہ سے آیا، پہلا انقلاب جو ہے نا وہ ٹریکٹر کی وجہ سے آیا. تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو وہ سارا عرصہ یاد ہوگا کہ جب ٹریکٹر آیا ہوگا اور اس کی گہما گہمی سننے میں آئی ہوگی، تو علاقے میں جو ٹریکٹر تھا پہلے کسی ایک کا آیا ہوگا، جی جی ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا تھا؟ کرائے پر باقی لوگ لیتے تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ کرائے پر لیتے تھے. جب وہ کاشت زیادہ کرنی ہوتی تھی نا تو وہ ٹریکٹر کا سہارا لے کے اس کو لے کر لوگ ٹریکٹر کی طرف جلدی راغب ہو گئے یا مشکل سے؟ نہیں بڑی جلدی راغب، بہت جلدی راغب. اچھا وہ ظاہر ہے وہ تو منظر ہی بدل دیا اس نے. اب تو بیلوں کی بات ہی ختم ہو گئی ہے نا جی. کدھر کہیں ہے، لیکن اب تو سارا ٹریکٹر مشینری ہے. جتنی مشینری ہے جدید مشینری کی وجہ سے ہماری اوسطوں میں بڑا فرق پڑا ہے.
اچھا اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں مزید بھی نا. میں عثمان صاحب آگے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ذرا ٹریکٹر کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. دنیا بھر میں ظاہر ہے ٹریکٹر جو ہے زرعی انقلاب کا ایک بڑا سبب بنا ہے، بنیاد یہ بنا ہے کہ اس نے باقی مشینری بھی جو ہے اس کو، لیکن ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ زور جو ہے وہ گاڑیوں پر، جیپوں پر، ان پر دیا. ٹریکٹر پر جو سائنٹیفک اسٹڈی ہونی چاہیے تھی، جس طرح ہماری ضرورت تھی، اس کے ہارس پاور ہماری ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے تھے، اس کو 4 ویل ہونا چاہیے تھا، اس کے اگلے ویلوں میں طاقت ہونی چاہیے تھی، اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا رہی؟ اب شاید کچھ سوچ آ رہی ہے، لیکن آج بھی اگر وہ چھوٹی سی ٹرالی لے کے جانی ہے تو وہ بڑا ٹریکٹر جو ہے اس کو لے کے جا رہا ہے. اصل میں سر ایک دو اس میں نا بخاری صاحب دو اس کے ہیں منظر. ہم جدید زرعی انجینئرنگ میں نا صرف سمجھتے ہیں کہ جدید میکانائزیشن اگر ہم نے کرنی ہے زراعت کی تو ہم صرف ٹریکٹر کو، لیکن دنیا اس طرف نہیں جاتی. ٹھیک ہے، ٹریکٹرائزیشن نہیں کرنی، ہم نے میکانائزیشن کرنی، جس میں دوسری جدید مشینیں، مثال کے طور پر کمبائن ہارویسٹر، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بہت سے دوسرے آلات ہیں جن کا ٹریکٹر سے کوئی تعلق نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریکٹر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اس میں کچھ پرابلمز ہمارے یہ ہیں کہ ہماری جو لینڈ ہولڈنگز ہیں لوگوں کی وہ بہت کم ہیں، چھوٹے کسان ہمارے زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں نارملی بڑے ٹریکٹرز کی ضرورت اوور آل تھی ہی نہیں، کیونکہ صرف ہمارا 10% کسان ہیں جو جس کے پاس ایک مربع یعنی 25 ایکڑ سے. ہم نے چھوٹے ٹریکٹر پہ بھی کام نہیں کیا نا. چھوٹے ٹریکٹر تو ہونے چاہیے تھے، چلے بڑے ٹریکٹر کی ضرورت. چھوٹے ٹریکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک میں ہی اس وقت 3 ٹریکٹر انڈسٹریز موجود ہیں، جن میں ملت ٹریکٹرز موجود ہے اور الغازی والے موجود ہیں. اس کے علاوہ دیوان ٹریکٹرز بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ شروع کر دی ہے. تو یہ چھوٹے ٹریکٹرز ہمارے کافی حد تک بن رہے ہیں. باقی یہ کہ بلکہ تقریباً اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم پاکستان میں تقریباً اپنا ہی یوز کر رہے ہیں. ایون افریقہ کے اور افغانستان وغیرہ میں، افریقہ کے کچھ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو ہمارے پاس ٹریکٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اپنی پروڈکشن کافی ہے. لیکن چونکہ جو بڑے کسان ہیں یعنی جن کی بڑے لینڈ ہولڈنگ ہے وہ ان کی تعداد کافی کم ہے کمپیریٹیولی، تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ بڑے ٹریکٹروں پر کام نہیں کر سکیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور اس میں بھی جو جدت ہے جو دنیا بھر میں ہے وہ لانی چاہیے. اس میں میں مزید بھی بات کرتا ہوں. ایک بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایگریکلچر میکانائزیشن پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر میکانائزیشن پر اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان صاحب، ہم ابھی ذکر کر رہے تھے ٹریکٹر کا، تو ٹریکٹر کے حوالے سے ہم نے آپ کے خیال میں کافی سارا کام کیا ہے اور اب ہم ٹریکٹر کی ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ جو ٹریکٹر کی قیمت ہے اس میں بھی ہم کمپیٹیٹیو ہیں دنیا سے، یا ہمارے ہاں ٹریکٹر مہنگا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کاشتکار کے پاس اگر ٹریکٹر خریدنے کی استعداد نہیں ہوگی تو آگے میکانائزیشن تو بعد میں. اگر ہم ریسنٹ پرائس ہائیکس کو نکال دیں تو ہم واقعی کمپیٹ کر رہے تھے. کمپیٹ کر رہے تھے دنیا سے تو ہمارا ایکسپورٹ ہو رہی تھی نا. لیکن ابھی ریسنٹ پرائس ہائیکس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. ایون کمپنیز اب پروڈکشن بند کرنے کی طرف بھی آ رہی ہیں. اچھا، یہ پوزیشن بھی آ رہی ہے. اچھا، یہ ظاہر ہے یہ پریشر اس میں سر دونوں چیزیں ہیں کہ ڈالر کا بھی ریٹ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ فیول کی پرائسز بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ضرور ہے. لیکن اس سے پہلے تک اگر ہم بات کریں مطلب اب سے 2 سال پرانی، یہ تو وہ فائنینشیل سٹریس ہے نا جو ہر شعبے میں، جب اس سے نکلیں گے تو اوور آل نکل آئیں گے، بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے شاہ جی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو میکانائزیشن ہوئی، ایگریکلچر کی میکانائزیشن ہوئی، اس آپ کیونکہ اس ادارے کا حصہ تھے، ہمارے ہاں عموماً جو ہے سرکاری اداروں کے حوالے سے بڑے خدشات رہتے ہیں کہ جی کام نہیں کیا جاتا وہاں پر، بس صرف ایسا ہے کاسمیٹک کام ہوتا ہے جو نظر آئے کہ جی بس کام ہو رہا ہے، جی کام ہو یا نہ ہو. تو یہ جو ایگریکلچر میکانائزیشن کا ادارہ تھا اس نے واقعی ڈیلیور کیا؟ لوگ مطمئن ہوئے؟ کچھ کام ہوا یا یہاں بھی کاسمیٹک کام ہوتا رہا؟ نہیں، اس میں کام ہوا ہے جی. اور یہ کام ہی ہے کہ آج جو فارمر ہے وہ جدید مشینری استعمال کر رہے ہیں جی. اس کو اویئرنیس دی گئی، اس کو بتایا گیا. اور میں ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ ہمارے ایک دفتر میں ایک شخص ہے، اس نے کہا جی آپ کا جو بلڈوزر ہے وہ 10,000 گھنٹے پر کیوں کھل گیا جی؟ ہم نے کہا 10,000 تو اس کی لائف ہے، اگر اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے. 10,000 لائف ہے؟ ہاں جی، ہمارا جو بلڈوزر ہے اس کی جو لائف ہے جس نے کمپنی نے بنایا اس کی 10,000 ہے.
तो वो हमारा 30,000 काम कर चुका था, ठीक है। वो जो बिल्डोज़र है जी। तो उसने कहा जी 10,000, हमने कहा जी आपको पता ही नहीं, उसको ये पता नहीं था भाई 10,000 लाइफ। जब उस हमने उसको वो बुक लेट दिखाई कि यार इसकी लाइफ ही जो बनाने वाला है, उसने कहा कि 10 है, तो हमने 30,000, ये हमारे वर्कर का कमाल है कि जी हमारे वर्कर ने इसको इतना मेंटेन रखा है इस मशीनरी को, और आज ये 30,000 से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं जी। इसमें जहाँ का ये एक बन चुकी है कि जी वर्कर बड़ा काम नहीं करता, काम चोर होता है जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में आप ये देखें कि हमारे पास 1993 के बाद बिल्डोज़र नहीं मिले। 1993 के बाद ज़राई इंजीनियरिंग पंजाब को नई मशीनरी नहीं मिली। नहीं जी, और वही बिल्डोज़र जो हैं वही वर्कर चला रहे हैं। तो फिर तो इस अरसे के बाद ये पिछली जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, इसमें तो काम की वो रफ्तार भी नहीं हो सकी होगी, वो सिलसिला नहीं होगा जो हम माजी में देखते रहे ज़राई इंजीनियरिंग का। उसमें यह है कि उसकी नई मशीनरी तो नहीं है, उसके पार्ट्स हमें मिलते रहे। अच्छा, पार्ट्स मिलते रहे जी, तो आप चलाते रहे उस मशीनरी हाँ, को। कभी वो यही वर्कर की मैंने जो गुजारिश की कि स्किल्ड वर्कर है हमारा, जिसने अपनी मेहनत से ही, उसमें हमारे साइंसदानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने भी उनका साथ दिया, उनको बताया, और उन्होंने उसी मशीनरी को ही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही मशीनरी चल रही है। उसके जो पार्ट्स तब्दील हो जाते हैं, कभी बॉडी तब्दील हो जाती है, कभी इंजन तब्दील हो जाता है, मगर हमारे पास बेसिक वही है जी। अगर हमें मशीनरी दे दी जाए, जो कि हम कई दफ़ा डिमांड भी आपके थ्रू भी कर चुके हैं, आपने भी इस पर आवाज़ बुलंद की, अगर हमें मशीनरी दे दी जाए, अभी पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान जो है वो बंजर पड़ा हुआ है जी, बहुत ज़्यादा एरिया। लेकिन अभी ये काम हो रहा है ना, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, इसके तहत ये तय भी हुआ है कि बहुत सारी ज़मीन को आबाद करना है, जो बंजर ज़मीन है आबाद करना है, जिसमें हमारी फ़ौज भी जो है वो हेल्प करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल में कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। उसके लिए मशीनरी तो ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और इसमें जब पहला जो आपका सवाल था कि किसानों को मुतवज्जे किया या खुद मुतवज्जे, उसमें मैंने गुजारिश की कि हमारे वर्कर्स का उसमें बहुत किरदार है जी, कि जहाँ पर वो जाते थे दूर दराज के इलाके में, वो इदारे के एक सफ़ीर भी थे, वो इदारे का पैगाम भी देते थे अपने काम की वजह से, के साथ वो बताते थे कि भाई आप इतने परेशान ना हों, इतना नहीं है आपकी ज़मीन, अगर 10 एकड़ है, 5 एकड़ अगर बंजर है तो आप 5 एकड़ हम उसको आबाद करेंगे, उसमें ज़र मुबादला भी बचेगा, आपको भी आमदनी में इजाफा होगा, और पाकिस्तान में भी एक ज़राई इनकलाब आएगा। और उनको पता नहीं होता था कि सब्सिडाइज है, किसानों को ये इल्म नहीं होता था, वो ये समझते थे कि बिल्डोज़र है या ये ट्यूबवेल लगा रहे हैं या रेक मशीन है, वो कहते थे कि ये बड़ा ज़िम्मेदार ले सकता है। मगर जब उनको अवेयरनेस दी गई, बताया गया कि नहीं भी हमारा आप भी ले सकते हो, इस पर सब्सिडी है जी, कोऑपरेटिव भी कोई इसमें कोई होगा निज़ाम के भी, अच्छा इसमें मुख्तलिफ काश्तकार मिल के भी जो है ना कर सकते हैं, कहीं ज़मीन आबाद करनी है तो बुलडोज़र इकट्ठा ही ले आएँ और सारे। हाँ जी, वो जो मुश्तरका ज़मीनें होती हैं जिनकी, ये तकरीबन आपका चोलिस्तान या जो थल जो आबाद हुआ है, इसमें छोटा ज़िम्मेदार जो है ना वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत ही वो मशीनरी ले जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर की वजह से और किसानों की, मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की वजह से आज पाकिस्तान का जो पैदावार है वो तो हम नहीं पहले से तो बेहतर है, लेकिन हम दुनिया में बहुत पीछे खड़े हुए हैं। इसमें ना अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब ये बताएं कि अभी आप काश्तकार हैं और काश्तकार के नुमाइंदे भी हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से आपका ताल्लुक़ है, तो जितना ज़रूरत और पैसे फराहम होना, जितना बराह रास्त आप मुतासर होते हैं, इतना कोई फ़रीक नहीं हो सकता। मतलब आपको ज़रूरत है कि जी मुझे ये फुटी चुनने के लिए मशीन चाहिए, ठीक है ना, तो जो आपकी ज़रूरत है वो साइंटिस्ट तो वो तो जब बनाएगा, आपकी तो फौरी ज़रूरत है, और पैसा भी आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की जाए। ये जो हमारे पास ज़राई मशीनरी है, ये हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रही है? आप असेस क्या करते हैं कि या अभी हमारे पास बहुत सारी मशीनरी नहीं है जिसमें काश्तकार को मुश्किल हो रही है? नहीं अजय, तो और बहुत सारी मशीनरी नहीं है ना, बहुत सारी मशीनें। जैसे आपने पहले सवाल किया था ना सुलेमान साहब से, जब तक आप छोटे काश्तकार को सहूलियात नहीं देंगे ना, बड़ा काश्तकार है उसको इतने नहीं है, बड़ा काश्तकार को तो ऑलरेडी मिली हुई है, उसके पास तो है। क्या सहूलियात दें? मतलब आपके ज़हन में कोई होगा ना? छोटा ट्रैक्टर सब्सिडी के माध्यम में हमें सहूलियात दी जाएँ। देखो दुनिया में बहुत से कारोबार होंगे, जो भी कारोबार आएगा उसके 2 साल 10 साल बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन काश्तकारी का है जो 6 महीने के बाद आपको रिटर्न दे देगा।
इसमें सब्सिडी के माध्यम में और जो काश्तकार हैं उनकी ज़रूरियात थोड़ी सी पूरी कर देना तो ये हम पाकिस्तान की खाने के लिए भी मुहैया हो सकते हैं और हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। ये कोई इतना नहीं, और अल्लाह ताला के फजल से हमारे पाकिस्तान दुनिया के बहुत से ममालिक में से एक ऐसा ममालिक है जिसमें 4 मौसम है, हर हमा किस्म की चीज़ें यहाँ हो हर वक्त हम दस्तयाब है, हमारे पास सब्जी भी, फल भी और बाकी फसलें भी, हम पूरे साल की फसलें उठा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरियात एक तो ये है कि आपको एक हमारे साथ एक मसला ये है कि हम हर शोबे में हमें आदी कर दिया ना हुकूमत ने सब्सिडी। हम जब भी बात करते हैं सब्सिडी से शुरू करते हैं, सब्सिडी पे ख़त्म करते हैं। हालांकि हमें अपने वसाइल पर खुद अनसारी की तरफ जाना चाहिए, सब्सिडी को छोड़ना चाहिए। आखिर किसी वक्त तो छोड़नी है ना, तो सब्सिडी को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं कि सब्सिडी अगर हुकूमत नहीं देती तो फिर आपको क्या चाहिए, क्योंकि अब सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ इतना है, इनको अवेयरनेस जैसे है वर्कशॉपें लगाएं, हर यूनियन लेवल पे, गांव लेवल पे जाएं और उनको बताएं कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे आपकी औसत ऐसे बढ़ेगी, आपके अखराजात जो है ना वो इस तरह कम हो सकते हैं, इस तरह ज़्यादा। ये जो वर्कशॉपों वाला मामला है ना बड़ा अहम है। मैं ज़रा उस्मान साहब से इससे पूछता हूँ कि ये बात तो बड़ी सही है कि आप एक ही दफ्तर में बैठ गए, वहीं बस मैकेनाइजेशन हो रही है। अगर आप जगह जगह अपनी वर्कशॉप खोल देते हैं। सर असल में हमारा ना तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी वर्कशॉप मौजूद है, लेकिन वो सरकारी मशीन नहीं कर रही होगी ना एक ज़िले में। एक ज़िले में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फैलाव गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हो सकता कि हम आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स करने की बात आपकी बात है। आप देखें ना वहाँ पर प्राइवेट मिस्त्री बैठ जाएं, आपका बोर्ड लगा हुआ है अमेरिका, आपको तो वहाँ से अर्निंग होगी। इस वर्कशॉप को, इस अपने ब्रांड को बेचें। सर वो उसमें ये है कि हम लोग ना जो प्राइवेट हमारे मैकेनिक्स हैं और जो इनकी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग का और उनका मैकेनिज़्म हमारा डेवलप है, तो वो ये कि हमारी अपनी सोर्सेज नहीं है, लेकिन हम दूसरों को इस तरह के ट्रेनिंग उनकी कोई कर लेते हैं, कोई इस तरह की मुख्तलिफ उनकी जो वर्कशॉप्स वगैरह की, और ये इस तरह की मुख्तलिफ चलती रहती हैं हमारी। बाकी जहाँ तक अभी बात की जो सब ने कि सब्सिडी पर और वो, तो मैंने भी जैसे पहले भी बताया था आपको कि हम 54 के करीब ज़रूरी आलात दे रहे हैं और इस पर 60% सब्सिडी है, और इसमें चॉइस ओपन है कि देखें पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो पूरे पंजाब में मुख्तलिफ इलाके हैं, तकरीबन 5 हमारे पास क्रॉपिंग जोन हैं जिनके अलग अलग क्रॉप्स हैं, तो हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग है, और उसके तो और फिर ज़रूरी नहीं होता कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ, ज़ाहिर बात है कि हर ज़मींदार के पास कोई ना कोई मशीन अवेलेबल भी होती है, तो इनमें से वो अपनी चॉइस के मुताबिक ख़रीद ले 60% सब्सिडी पर। अच्छा, और इसके मेरा ख्याल है चौधरी साहब जितनी सब्सिडी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़राअत पे दे रही है और किसी शोबे में इतनी सब्सिडी नहीं है। इसके अलावा सर हम कैलकुलेट इसका ग्रुप सेकंड भी है जो बड़ी मशीनें, यानी जिनमें कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह और इस तरह की बड़ी, या कॉटन पिकर वगैरह इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यानी जिन्हें एक नॉर्मली हमारा कहीं छोटा किसान तो छोड़ें, बड़ा किसान भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मशीन की इनिशियल कास्ट इतनी है। वो 50% सब्सिडी पर भी गवर्नमेंट इस साल इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम लॉन्च हो। ठीक है, लेकिन सब्सिडी से बाहर आते हैं हम, तो ये कहते हैं कि ऐसा वाइबल मॉडल दें कि सब्सिडी की ज़रूरत ही ना हो, कि भाई वो काश्तकार अगर लेके जाए तो उससे अर्न इतना करे। शाह जी आप ये बताएं, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है कि आप क्योंकि लेबर फेडरेशन में थे और इसका हिस्सा रहे, तो ये अगर आप वर्कशॉपें जगह जगह बनाते, एमरी या ज़रूरी इंजीनियरिंग अपनी वर्कशॉप बनाता, तो ये ट्रस्ट वर्दी होती, इन पर एतमाद होता लोगों को ना। अभी काश्तकार अगर किसी वर्कशॉप पे जाए तो उसको ये खदशा होता है कि जी वहाँ लूट लिया जाएगा, पता नहीं 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में मिलेगी, चीज़ ठीक होगी नहीं होगी। तो आपके पास इंजीनियरिंग का पूरा एक सेटअप था, इस वर्कशॉपों में क्यों काम नहीं हुआ, कभी ये आइडिया नहीं आया? इसमें यह है कि जब शुरू में जब हमारी स्ट्रेंथ पूरी थी वर्कर्स की, तो हम बनाते थे जी। और आप ये देखें कि पिछले 20-25 साल से जो रिटायर हो गए उसके लिए हमारी नई रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी। अच्छा, हमारी वर्कशॉपें खाली, वो तो अफरादी क़ुव्वत की कमी हो गई। हाँ, इक्विप जो वर्कशॉपें खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर जहाँ पर हमारा 200 वर्कर था, अब वहाँ पर आपको 40-50 बंदे नजर आएंगे, तो उससे तो वर्कशॉप नहीं चल सकते ना जी। तो आपके तवज्जो से, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि वो जो एम्प्लॉय है नए, उनको रिक्रूट करने की भी इजाज़त दें, ताकि हमारे मशीनरी बहुत कीमती है जी हमारे पास वर्कशॉपों में। अगर वो पड़ी हुई फारिग पड़ी हुई है कि हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर था वो रिटायर हो गया, बाकी बहुत कम है। अगर हमारे पास ये दोबारा स्ट्रेंथ पूरी हो जाए
تو ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ورکشاپس موجود ہیں جی. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایگریکلچر میکنائزیشن پہ بات کر رہے ہیں. عثمان صاحب، یہ اس وقت فی زمانہ ایگریکلچر میکنائزیشن جو روٹین کی ہے وہ تو چل رہی ہے نا جی. آپ نے کوئی اچھی مشین بنا دی، اس کو لے آئے، باہر سے کاپی کر لی، اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ کر لی اور اس پہ کام ہو رہا ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت اس پہ بھی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کیا ہماری ایگریکلچر کو اس وقت؟ مثال کے طور پر ہمیں پانی کی قلت کا سامنا ہے، تو پانی کے شعبے میں ہمیں بڑی پریشانی ہے. زیر زمین پانی جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، پھر اس کو ڈرلنگ کرنا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، پھر اس کو نکالتے ہیں تو کاسٹ بڑی آتی ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، ڈیزل بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو الٹرنیٹیو انرجی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ تھا اور سولر پہ کام ہونا چاہیے تھا. تو اس پہ بھی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ غور کر رہے ہے؟ اس وقت نا فیڈرل گورنمنٹ کا اس سال بھی ایک پروجیکٹ چلا ہے جس میں وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد ٹیوب ویلس کو سولر انرجی پہ شفٹ کریں گے. ٹھیک ہے، دوسرا سر ہمارے یہ تو شفٹنگ ہو گئی نا. جی وہ سولر انرجی کے لیے جو اکوپمنٹ ہیں وہ سارے ہم باہر سے لا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اگر دیکھیں نا، یہ سولر پلیٹیں اگر لوکلی بنے تو بڑی سستی ہو جائیں گی. سر یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی میں اس کو بیسکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی وہ شروع کی جانی چاہیے تھی. لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوکل مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں اور وہ تو وہ ایک پروسیس اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم پیچھے کافی رہ جاتے ہیں. کاسٹ افیکٹو بھی بنی جاتی ہے، یہ چیزیں کافی اس میں میٹر کرتی ہیں. دوسرا سر ہمارے پاس ویل ڈرلنگ کا ایک شعبہ ہے جس کے پاس جو جدید مطلب آلات سے لیس ہیں، جس میں مطلب ہم زیر زمین پانی کی کوالٹی، کیونکہ پانی تو ہم نکال لیں اگر وہ کوالٹی اچھی نہ ہو تو وہ پری بور کرنے سے پہلے اچھا ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا، سرفیس وہ کیسے کرتے ہیں؟ سر وہ ایک الیکٹریکل ریزسٹیوٹی میٹر ہے، زمین کے اندر سے ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں اور اس کے رسپانس بیک اور وہ نوٹ کر کے اس سے پھر کیلکولیشن کر کے وہ پورا ایک ماڈل ہے اس کا پورا. اس میں ایک کام مطلب اس کی ڈرلنگ کی ضرورت نہیں، ڈرلنگ کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے سطح سے ہی آپ جو ہے سطح سے بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ سر چونکہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ کاسٹ افیکٹو بنانا ہے، تو سر ہمارا چونکہ فارمنگ کمیونٹی جو ہے اس میں بہت سارے لاسز، جیسے ہم اپنے گھروں میں اور ادھر بھی مطلب بادر نہیں کرتے جن چیزوں کو، وہ انرجی ایفیشینٹ ہونا، ہمارے سسٹم کا انرجی ایفیشینٹ ہونا، انرجی کو ہم ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہم باقاعدہ ہمارا یہی ویل ڈرلنگ والا جو شعبہ ہے یہ انرجی آڈٹ بھی کرتا ہے، یعنی ایگزسٹنگ ٹیوب ویلز میں جا کر اور وہ فیلڈ سروے کر کے فارمر کے ٹیوب ویلز کا، اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں پوائنٹس پر پرابلم ہے، اگر آپ اس کو صحیح کر لیں تو آپ کی اتنی انرجی بچ سکتی ہے. یعنی آپ کو انرجی ایفیشینٹ کرنی ہے. ایفیشنسی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کاشتکار سے پوچھا ہے کہ اس کی ضرورت اس وقت کیا ہے جس پہ وہ پھنسا ہوا ہو کہ بھئی یار یہ مشین مجھے فوری طور پہ چاہیے، اس کی وجہ سے مجھے سر اس میں آپ کو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مشینیں تو اویلیبل ہیں. باقی ہمارے پاس سب سے بڑا جو باہر سے کی جو مطلب ایگزسٹنگ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا کی مشینیں جتنی بھی ہیں وہ بڑے لیول کے اوپر، کیونکہ وہاں کارپوریٹ فارمنگ اور بہت کم لیول ان کے مطلب 1 یا 2% لوگ اس سے ہوتے ہیں تو زراعت کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہ ان کے بڑی ہیوی ڈیوٹی مشینری ان کی اویلیبل ہوتی. اس کو اتنے چھوٹے پیمانے پر لے کر آنا، پھر ہماری کنڈیشنز کے مطابق آنا، یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہمیں سسٹم کو لے کے. ٹھیک ہے، چوہدری صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سوال میں نے ان سے کیا کہ بھئی آپ نے کبھی کاشتکار سے پوچھا ہے کہ بھئی اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو فوری طور پہ کیا چاہیے جہاں وہ پھنس گیا ہے، تو کبھی آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ شعبہ بڑا ضروری ہے، پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے ایگریکلچر میکنائزیشن کو؟ نقوی صاحب میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کسی ادارے کو پاورفل نہیں نہ کرتے، میرا خیال ہے ان کے پاس اتنی لیبل ہی نہیں ہے، کام کرنے والے ہی نہیں رہے، جب تک ان کے پاس کام کرنے والے پورے نہ ہوں گے یہ کیسے ہمارے رزلٹ نہیں دے سکیں گے. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ تو خیر ہم نے ابھی اٹھایا بھی ہے کہ لوگ بھرتی کیے جائیں مزید. جیسے انہوں نے کہا وہ جب تک ہم اس ملک میں اسی وقت تک ہر شے ہم صحیح جگہ پہ لے آئیں گے جب تک ادارے مضبوط ہوں گے اور زرعی پالیسی. آپ چودھری صاحب سپرے کیسے کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں؟ سپرے پہلے تو ہم کرتے تھے ہینڈ پمپ سے، اس کے بعد ایک بیٹری والی مشین آئی، بیٹری، اس کے بعد پیٹر والی وہ آئی. ٹھیک ہے. اب دنیا جو ہے
وہ جہازوں سے سپرے کر رہی ہے یا ڈرون سے سپرے کر رہی ڈرون ہے؟ سے سپرے ٹھیک ہے کر نا. رہی ہے. اچھا اب ڈرون کی کاسٹ تو اتنی سستی ہونی چاہیے کہ ڈرون پہ بہت زیادہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کو میسر ہو, آپ کی یہ جو افرادی قوت ہے یہ کم ہو جائے گی اور افیکٹو بھی زیادہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. صحیح. تو یہ آپ اپنی کوئی ترجیحات بھی بتائیں نا. مطلب ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ بھئی بڑی گرمی ہوتی ہے, اب ہمارے لوگ عادی نہیں رہے, گھروں میں اے سی لگا لیے ہیں, تو ہمارے ٹریکٹر بھی ایئر کنڈیشن ہونے چاہیے. یہاں تو کوئی رواج ہی نہیں ہے. اب پوری دنیا میں رواج ہے کہ بھئی ٹریکٹر میں اے سی لگا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. کبھی آپ نے پاکستان کسان اتحاد نے, آپ کے کاشتکاروں نے لکھ کے بھجوائی ہیں ایگریکلچر میکنائزیشن کو, حکومت پنجاب کو, حکومت پاکستان کو کہ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں جی, اس پہ پہلے کام کیا جائے؟ بڑی دفعہ لکھ کے بھیجی ہیں جی. اچھا. لیکن کبھی بھی عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا. وعدے انہوں نے بڑے کیے, ہم سے ثابت ہیں. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کام نہیں ہوا. کام نہیں. اچھا چلیں, یہ میں جو ہے نا ذرا عثمان صاحب کو شامل کرتا ہوں اس پہ. یہ جو پریورٹی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا جی. جیسے ابھی ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہم جا کے اس طرف رہے ہیں. یہ سپرے کی ٹیکنالوجی ہے, دنیا آگے چلی گئی ہے اور اس طرف جا رہی ہے. یا جو ٹریکٹر ہے اس کو, ابھی بھی ٹریکٹر کی ڈرائیونگ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بڑی تکلیف دہ ہے. مطلب دنیا میں اس کو بڑا ایزی کر لیا گیا ہے, اس کی سسپینشن اچھے کر لیے گئے ہیں, اندر جو کیبن ہے وہ اس کو اچھا کر لیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی ٹریکٹر جو ہے وہ بیلوں سے جوتنے سے کم نہیں ہے ٹریکٹر سے ہل چلانا بھی نا. تو اس پہ کبھی کوئی غور ہوا ہے, کہیں اسٹڈی ہوتی ہے, کوئی یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہو تو وہ آپ کو بھیجتے ہوں کہ جی اس پہ دیکھا جائے؟ جہاں تک ابھی آپ نے جیسے ٹیکنالوجی ڈرون کی اور ان کی بات کی, تو سر یہ ہماری کچھ ڈیمانسٹریشن کے حوالے سے ڈرونز اور یہ ہیں ہمارے پاس اویلیبل. اچھا. جو صرف ڈیمانسٹریشن پرپزز کے لیے ہیں, کیونکہ زیادہ بڑی تعداد میں وہ نہیں ہے اویلیبل. ہاؤیور یہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری امپورٹڈ ہے, لوکلی مینوفیکچرڈ نہیں ہے. کچھ لوگ ابھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی طرف آئے ہیں ان کی, لیکن ابھی اتنی بڑی تعداد اس کی اویلیبل نہیں ہے. جہاں تک ٹریکٹر کی بات ہے سر, ہمارا ٹریکٹر اگر آپ انٹرنیشنل ٹریکٹر کے حوالے سے بات کریں تو کاسٹ میں وہ شاید 6 سے 7 گنا کم ہے اسٹل ان پرائسز ہائکس کی. اچھا. وجہ اس کی صرف یہی ہے ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے تاکہ ہمارے کاشتکار کی ریچ میں رہے. ٹھیک ہے. جو ہم یہ اس کی سسپینشن اور ان چیزوں پہ اضافہ کرتا جائیں گے, یا اے سی کی کاسٹ, سر یہ ساری چیزیں کاسٹ اگر ایڈ ہوتی جائیں گی تو وہ پھر ہمارے جو فارمر ہے اس کی ریچ سے باہر ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اس وجہ سے بھی کچھ تھوڑی سی باقی جہاں تک بڑے فارمرز ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے امپورٹڈ ٹریکٹرز لیے ہوئے ہیں, ہماری یہ جو ملت ٹریکٹرز والے ہیں یا الغازی والے ہیں, یہ بھی امپورٹڈ لے کر آتے ہیں اور ملک میں بک رہے ہیں, اسمبل کرتے ہیں, بک بھی رہے ہیں, اسمبل بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے ان کا بھی. لیکن وہ یہی ہے کہ وہ پھر کاسٹ افیکٹو نہیں رہتے, مہنگے ٹریکٹر مہنگے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی یہ جو ایک اس جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ہمارے جو تحقیقات کے ادارے ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو رہی ہے ایگریکلچر میکنائزیشن پہ یا باقی کئی اداروں میں, وہ اس کی اور آپ کے اداروں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہے؟ مطلب ظاہر ہے اگر وہ ریسرچ کرتے ہیں, کسی نتیجے پہنچتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, کوئی فائنڈنگ دیتے ہیں تو آپ تک پہنچتی ہیں کہ جی یہ ہمیں چاہیے, اس پہ غور کریں, یا ایسا نہیں؟ نارملی یونیورسٹی کے اور ہمارے درمیان گیپ کافی ہے, لیکن پھر بھی ہم رابطے میں, برج ہونا چاہیے, لیکن رابطے میں رہتے ہیں ان سے, اور کوارڈینیشن ہوتی رہتی ہے مختلف موقعوں پر, مختلف میٹنگز میں اور مختلف سیمینارز میں کوارڈینیشن رہتی ہے. ٹھیک ہے. شاہ جی, یہ جو آپ کے پاس زرعی مشینری ہے, ایک تو یہ ہے کہ 93 سے آپ کو مشینری ملی نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کو پرزے ملے جو آپ بحال کر کے چلاتے رہے. تو اب تو ویسے بھی وہ دنیا میں مشینری متروک ہو گئی ہوگی, ابسلیٹ ہو گئی ہوگی. اب وہ جو آپ چلا رہے ہیں تو وہ ویسے ایفیشینٹ ہی نہیں ہوگی کہ بھئی یار اس سے ہم کام تو لے رہے ہیں, زبردستی کام لے رہے ہیں, تو وہ اس طرح کی جو دنیا کے مقابلے کی تو نہیں ہوگی. آپ کو تو پورا سیٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایک دفعہ نہیں, بہت سا دفعہ ہم نے گورنمنٹ کو لکھ کر دیا کہ اب دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں جی. جبکہ جیسے کہ پہلے دونوں احباب نے بتایا اس زرعی انجینئرنگ سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں جی, کہ زرعی ملک ہے ہمارا اور ہماری بیس بھی زراعت پر ہے, تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کوئی گورنمنٹ جو بھی آئی ہے اس نے زراعت پر کوئی توجہ نہیں دی, نہ تو باہر سے کوئی. لیکن اس دفعہ تو توجہ دی جا رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے بڑے عرصے بعد جو ہے کہ بھئی زراعت کو فوکس کیا گیا. مگر ابھی تک کہا گیا ہے نا کہ فوکس کیا جائے گا, کوئی سامنے فزیکلی چیز تو سامنے نہیں ہے. کپاس کو زیادہ اگوا لیے ہے, پھر پانی شانی کی مینجمنٹ کی ہے, اور آگے اس کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ بہتر کرنے کی, مطلب چلے اس کی وجہ ایک نئی چیز تو آئی اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو, پاکستان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بھئی سروائیول جو ہے نا وہ فوڈ سیکیورٹی میں ہے.
اگر ہمارے پاس پیداوار ہوگی، زرعی پیداوار ہوگی تو ہم بچ سکیں گے۔ پاکستان جتنے مشکل حالات سے گزرا اور پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا رہا، تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایک یہ تھی کہ زراعت میں ہم کافی حد تک بہتر تھے، ہم اپنا پیداواری عمل میں جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے تھے۔ تو آپ کی سجیشن کیا ہے کہ ہماری جو مشینری ہے اس کو مکمل طور پہ بدلنا چاہیے یا اس میں جدید جس طرح کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں جی، اور ہمیں اسی جدت کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا دیکھیں جی، ہماری جو اگر ہماری زرعی پیداوار بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ ہم باہر سے تو امپورٹ نہیں کریں گے جی، اور ہم اگر اپنے لیے ہی پیدا کر لیں، پاکستان کی عوام کے لیے ہم فوڈ پیدا کر لیں، تو ہمارے لیے بہت بڑا جو زرعی مبادلہ ہم دے رہے ہیں وہ بچے گا، وہ بچے گا جی۔ ٹھیک ہے، اور وہی زرعی مبادلہ اور ہمارے ہم زراعت کے زرعی پیداوار پہ بھی بہت سارا زرعی مبادلہ خرچ کر رہے ہیں، مطلب چائے کی پتی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، دالیں ہم باہر ہر سے چیز منگوا، جی، مطلب گندم تک جو ہے باہر سے منگوانی پڑ جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم کوئی بڑی ہیوج $10 ارب جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں اس پہ، جو وہ بہت زیادہ تب ضروری بچ سکتی ہے کہ اگر ہم یہاں پر جدید مشینری کو متعارف کریں، اور یہاں کے جس طرح کے آپ کو علم ہے کہ ہمارا جو 80% ہے وہ چھوٹا کاشتکار ہے جی۔ ٹھیک ہے، باہر دنیا میں ایسا نہیں ہے، باہر میں تو بہت بڑی بڑی فارمنگ دیکھی ہم نے کہ 10,000 ایکڑ کی ہے، 15,000 ایکڑ کی ہے، اس لیے ان کے پاس وہ مشینری بھی جدید آ جاتی۔ ہمارا پاس 5-10 ایکڑ والا 2 ایکڑ چھوٹا والا فارمر ہے، کاشتکار لیکن باہر 5-10 ایکڑ والا بھی اتنے پیسے کما رہا ہے کہ بچوں کو جاپان کا فارمر امریکہ پڑھنے بھیج دیتا ہے، 10 ایکڑ والا بھی نا، مطلب ظاہر ہے وہ ڈیو ٹو ایگریکلچر میکنائزیشن کہ انہوں نے اس جدت سے ایک ہی آدمی 12 ایکڑ کو کاشت کر لیتا ہے، اس میں کوئی بندے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ساری یہ مشینری ہے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاس مشینری ہے یہ ویسٹیج بہت کرتی ہے۔ ہم تھریشر کو لے لیں تو میری یہ ایسٹیمیشن ہے اور بہت سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی کہ 20-30% جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے دانہ، ٹھیک ہے، سارے مراحل میں۔ تو یہ جب سے تھریشر آیا ہے ہم تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی کا ویسے تھریشر ہی چلتا جا رہا ہے، اگر کمبائن کو ایک طرف کر لیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس میں کوئی اتنی خاص تبدیلی نہیں لا سکتے، نہیں آئی نا، ویسے ہی کہ ویسے ہی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نقوی صاحب کہ زرعی ملک ہے، ریسرچ سینٹر سارے ہمارے سارے کے سارے بند ہیں، بیج نہیں تیار کرتے۔ چلیں یہ تو بڑی لمبی پھر بحث ہو جائے گی، میں ذرا جی یہ مشینری کے ساتھ بیج کی بھی بہت اہم ضرورت بیج کی اہم ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہماری اوسطیں بڑھیں گی۔ اچھا یہ عثمان صاحب یہی سوال تھا کہ ہماری جو مشینری دستیاب ہے، انرجی ایفیشنسی تو ایک طرف رکھ لینا، وہ ویسے ہی اس کی ویسٹیج اتنی ہو رہی ہے، اس میں تھریشر ہے یا باقی شعبے ہیں، تو وہ اس پہ تو بڑا ضروری ہے فوری طور پہ کام ہونا چاہیے۔ تھریشر میں ہماری ویسٹیج کافی کم ہے۔ دوسرا سر جو ہماری کمبائن ہارویسٹر اس میں قدرے زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ہمارے پاس جتنی کمبائن ہارویسٹرز چل رہی ہیں یہ 80s کی دہائی کی جو مطلب انٹرنیشنلی تھی، وہ بعد میں ہم فارغ ہو گئی اور ہم اسے لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بھی پرائیویٹلی آ رہی ہے، مطلب گورنمنٹ اس میں کوئی انوالو نہیں ہو رہی۔ باقی یہ کہ گورنمنٹ کی یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس اسکیم میں موجود ہے پروویژن کہ نئی جدید مشینیں سر جن کا لیس دین 5%۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگر آپ نئی مشینری نہیں بھی لا پا رہے تو یہ اسی مشینری میں تھوڑی سی جدت لے آئیں، تو کم از کم ویسٹیج کا جو پہلو ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ 20-30% جو ہے ہم اسی ویسٹیج سے ہی بچا سکتے ہیں، اپنی پروڈیوس بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہم نے ایگریکلچر میکنائزیشن پہ بات کی، ابھی بہت سارے پہلو جو ہے وہ تشنا رہ گئے، لیکن کچھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ سمجھ ضرور آئی ہے کہ اگر ہم نے زراعت میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایگریکلچر میکنائزیشن کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے ادارے کس حد تک رول پلے کر رہے ہیں، ان کے مسائل، ان کے وسائل یہ ساری جگہ پر اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے آگے بڑھنے کا رستہ جو ہے وہ یہ زراعت ہے، کیونکہ اگر ہم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بڑا عرصہ لگے گا انڈسٹری کو کھڑا کرتے ہوئے۔ زراعت ایسا معاملہ ہے جس میں ہم فوری رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت جو ہے ایک پیغام حکومت کو بھی دینا ہے، حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے لیے بھی، کہ ایگریکلچر میکنائزیشن پر زور دیا جائے، توجہ دی جائے، اور یہاں جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ انویسٹمنٹ ہوگی جو ہمیں پے کرے گی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔